خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ تمام سامعین، حاضرین جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سب کو سلام کہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اور اس ویڈیو کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کے عہد کے ساتھ اسے آگے شیئر بھی کریں گے، دوسرے پاکستانیوں، دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی دیتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں کوشش کی جاتی ہے کہ اگلی حدیث جو ہے وہ ایسی ہو جو آپ کی ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے مقدم اپنے پیارے نبی کے فرمان ہیں۔ تو اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ اس سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کو اللہ پاک کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 3377، یعنی 3377۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر آخرت میں عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ یعنی اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو، آخرت کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ آج کی حدیث۔ اور اب آتے ہیں مختصر سی گفتگو روزمرہ کی کریں گے۔ یعنی سچ بولنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے ملک کی، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے مثبت کام کریں۔ ہمیشہ کوشش کریں ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ کی مخلوق کو راضی کیا جائے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ابھی یہ عید کے دن جو بہاول نگر میں واقعہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ گزرے ہوئے کل میں جو یہ آرمی کے جوان اور پولیس کے جوان جو ہے، پنجاب پولیس کے خاص طور پر جوان جو ہیں، وہ مل کے ایک پاکستانی سیاسی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف خوشی بھی ہوئی کہ اب پنجاب پولیس کے جوانوں کو یاد آئے گا کہ قانون کے مطابق پہلے ایف آئی آر ہونی چاہیے، وارنٹ ہونے چاہیے، پھر کسی کے گھر پہ حملہ کرنا ہوگا، لیکن وہ بھی سلیقے سے کہ جا کے پولیس گرفتاری کرے اور اگلے دن عدالت میں پیش کرے۔ یہ نہیں کہ گھر میں دعویٰ بول دیا، توڑ پھوڑ کر دی، اب ان کی اپنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اب انہیں سمجھ آئی ہوگی کہ ہم غلط تھے یا کہ اب غلط ہوا ہے۔ میں کسی کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، جو بھی ہے غلط ہے اور غلط کو درست کرنے کی سوچ اپنانی چاہیے۔ کیوں کہ اگر فوجی جوانوں نے غلط کیا ہے تو پنجاب پولیس نے بھی غلط کیا ہے، پنجاب پولیس نے بھی غلط کیا ہے تو فوجی جوانوں نے بھی کمی نہیں کی ہے۔ اس لیے میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ کون بڑا ہوگا،
جو ان کو بھی بیٹھ کے سمجھائے، دونوں کو سمجھائے کہ دونوں غلط ہیں۔ کہاں ہے ہمارے سپریم کورٹ کے قاضی صاحب، جن کا نام بھی قاضی ہے، عہدہ بھی قاضی کا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہاں ہے؟ کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اب کیوں نہیں سموٹو لیتے؟ اب کیوں نہیں بلا کے دونوں اداروں کو بٹھاتے، اور دونوں میں سے جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان کو کیوں سزائیں نہیں دیتے؟ پی ٹی آئی والوں کو تو فٹافٹ سزائیں دیں، ان کو تو قانون اور اصول کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، اس کے باوجود سال سے بند رکھا ہے۔ تو آج یہ جو ساری کی ساری بے اصولی اور ناسمجھی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس پر کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ ان کو کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ تو قاضی صاحب جاگ جائیں، بہت نقصان ہو چکا ملک کا، اس لیے ابھی تک جاگ جاؤ۔ نہیں جاگ سکتے ہو تو کم کم استعفیٰ دے کر گھر تو جا سکتے ہو، جان تو چھوڑ سکتے ہو ملک کی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپس میں گفتگو بھی کریں، احتجاج بھی کریں، اور پھر بہتری کا راستہ نکالنے پر اصرار بھی کریں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کا بھی خود سوچنا ہے، اپنی قوم کا بھی خود سوچنا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی بہتری کا بھی خود سوچنا ہے۔ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کا موقع دے، سمجھ دے، توفیق دے، تو پھر ہم بہتری کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، پورے پاکستانیوں کو ہر وقت ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔